تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل کی مجلس میں پچھلے منگل کو بات شروع ہوئی کہ چند ایسی چیزیں ہیں جو دوران نماز اگر پیش آ جائے تو وہ مفسد صلاۃ ہے، یعنی نماز کو توڑ دیتی ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جنہیں ہم ہلکا سمجھتے ہیں یا ایک عادت کے درجے میں اس کو مسلسل کر رہے ہوتے ہیں. بلا ضرورت نماز میں کنکھارنا، گلا صاف کرنا، تکلیف کی وجہ سے آہ اوہ اف کی آوازیں نکالنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں نماز کے اندر ممنوع ہے، اور اس کی مختلف صورتیں، مختلف شکلیں آپ کے سامنے ذکر ہوئی. تو انہی کا ایک تسلسل ہے کہ بعض چند ایسی اور چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے سے نماز پہ اثر پڑ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب نماز کی نیت باندھ لی اور تکبیر تحریمہ کہہ دی تو اب دوران نماز کسی بھی قسم کی چیز کا کھانا یا پینا، اس کو منہ کے اندر رکھ کر حلق سے اتارنا، یہ ممنوع، چاہے وہ ہلکی سی چیز ہو. مثال کے طور پہ کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور دوران نماز بالکل اس کے برابر میں کوئی ٹافی رکھی ہوئی ہے، کوئی چنگم رکھی ہوئی ہے، چنے کا دانہ رکھا ہوا ہے، مکئی رکھی، وہ لے کر کے ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈال دی اور کھا لی. تو چنا یا مکئی یا ٹافی کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے کہ اس سے انسان کا پیٹ بھر جائے، لیکن نماز کو شروع کرنے کے بعد ایسا عمل کرنا یہ مفسد صلاۃ ہے، نماز کو توڑ دے گا، نماز کو ختم کر دے گا. یا اسی طریقے سے کسی کو پیاس لگی اور نماز کے دوران اس نے چاہا کہ چلو یار ایک گھونٹ پانی پی لوں، برابر میں گلاس رکھا ہوا تھا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ اٹھایا اور ایک گھونٹ پانی پی کر اس کو دوبارہ رکھ دیا. اس سے بھی نماز کیا ہو جائے گی دوستوں؟ فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، نماز کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا دوستوں؟ تو نماز شروع کرنے کے بعد پھر کوئی چیز لے کر منہ میں رکھنا، اس کو کھانا یا پینا، یہ سب باتیں نماز کو خراب کرنے والی ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے کسی نے کھانا کھایا، جیسے عموماً ہوتا ہے، کھانا کھایا یا کچھ بھی کھایا اور اس کا کچھ حصہ دانتوں کے درمیان، داڑوں کے درمیان اٹک گیا. عموماً ہو جاتا ہے کہ کچھ چیز کھانے کے بعد وہ دانتوں میں پھنس گئی. اب دوران نماز وہ چیز بار بار زبان کو لگ رہی ہے، اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے. اب دانتوں کے درمیان پہلے سے پھنسی ہوئی چیز، بات سمجھ کے، ایسا نہیں کہ اس نے ابھی اٹھایا، وہ چیز تو نماز سے پہلے کھا چکا تھا لیکن اس کا کچھ حصہ دانتوں کے درمیان اٹکا ہوا ہے. تو اب اگر وہ انسان کو تنگ کر رہا ہے اور یہ بار بار اس سے زبان ٹکراتا ہے اور پھر زبان کے ذریعے سے اس نے وہ چیز دانتوں کے درمیان سے نکال لی اور نکالنے کے بعد اس کو حلق سے نیچے اتار دیا، بات سمجھ گئے؟ ہاتھ کا کوئی استعمال نہیں ہوا، باہر سے کوئی چیز نہیں اٹھائی، بلکہ وہ چیز جو دانتوں کے درمیان اٹکی ہوئی تھی اس کو نکالا اور پھر اس کو حلق کے راستے سے نیچے اتار دیا. تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں یاد رکھیں، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ شیء قلیل، وہ مختصر سی چیز جو ایک چنے کے دانے سے بھی کم ہو. چنے کا دانہ دیکھا ہے نا دوستوں، نارمل چنے کا دانہ بھٹی کا ہوتا ہے، اس سے بھی چھوٹی چیز ہو، وہ دانتوں سے نکالی اور پھر اس کو اتار دیا. نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ چیز شیء قلیل بہت مختصر ہے، لہذا ایسی مختصر چیز کے اتارنے سے تو نماز پہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر چنے کے دانے کے برابر ہو یا خود چنے کا دانہ تھا یا اس سے بڑی کوئی چیز تھی، گوشت کا بڑا ٹکڑا تھا جو چنے کے دانے سے بڑا ہے،
اس کو زبان کی ذریعے سے نکالا اور پھر اس کو حلق سے اتار دیا، تو ایسی چیز مفسد صلاۃ ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم عادتاً کھاتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ پان کے عادی ہوتے ہیں، پان کھاتے ہیں نا، پان۔ اب کسی نے پان کھایا، منہ کے اندر رکھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پان تو ایک مستقل بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں چھالیاں بھی ہے، کھتا بھی ہے، اس میں چونا بھی ہے، اس میں سونف بھی بعض وقت ہے، اور اگر یہ میٹھا پان ہوتا ہے تو وہ تو ماشاءاللہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو اگر کسی نے پان رکھا اور یہاں نماز کھڑی ہو گئی، اس کے دل میں آیا کہ یار یہ تو میں نے 120 روپے کا پان لیا ہے، اب کیا کریں؟ نماز بھی بچانی ہے، تکبیر اولیٰ بھی بچانی ہے، پان بھی بچانا ہے، چلو اس کو ایک کونے میں فٹ کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں اس کو، پان بھی رہے گا، نماز بھی ہو جائے گی، جب سلام پھر جائے گا تو پھر اس کے بعد تسلی سے کھائیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، خاص طور پہ جو ساتھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، کہ پان کے اندر مستقل پیک ہوتی ہے نا، اس کے جو پیک سمجھتے ہیں نا، اس کا جو رس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہی انسان اس کا بار بار اس کا تقاضا دل میں آتا ہے، تو وہ چیز دانتوں سے جذب ہو کے نیچے جا رہی ہوتی، بعض دفعہ محسوس ہوتی ہے، بعض دفعہ ہوتی بھی نہیں، لیکن یہ اس چیز کا ایک خاصہ ہے۔ تو اگر کسی نے نماز شروع کرنے کے بعد پان کو ایک کونے میں رکھ دیا اور پھر دوران نماز اس کی پیک حلق سے اتار رہا ہے، پان نہیں چبا رہا، پان نہیں کھا رہا، لیکن اس پان کی پیک جو ہے نا وہ حلق کے راستے سے نیچے جا رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے خیال کریں، یا تو انسان نماز کے قریب منہ میں پان نہ رکھے، یا رکھ دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں خرچہ ضائع نہ ہو تو پھر تسلی سے کھا لیں، اس کو ختم کر دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور اتنا جلدی ختم نہیں ہوگا تو پھر جا کے اس کو ضائع کر دیں اور منہ کو صاف کر لیں اچھے طریقے سے اور آ کے نماز میں شامل ہو جائیں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان پان بھی رکھے، اس کی پیک بھی حلق سے اتارتا رہے اور کہے کہ جی نماز بھی ہو جائے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ذائقہ، اجزا نہیں، ذائقہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسی میٹھی چیز کھائی کہ کھانے کے بعد منہ دھو بھی لیا لیکن وہ مٹھاس دانتوں اور زبان پہ محسوس ہو رہی ہے، ہوتی ہے نا بہت ساری چیزیں، اس کا ایک اثر سا محسوس ہوتا ہے، وہ مٹھاس سی ہے یا نمکین پن اس کا محسوس ہو رہا ہے، تو نماز شروع کرنے کے بعد بار بار وہ جو اس کا اثر ہے، چاہے وہ مٹھاس کا ہے، وہ کھٹاس کا ہے، یا اس کے جو پھیکے پن کا ہے، وہ زبان کے ساتھ بار بار لگ رہا ہے، لیکن کوئی اجزا نہیں، صرف زبان ایک ذائقے کو محسوس کر رہا ہے۔ تو دوران نماز اگر منہ کے ساتھ وہ ذائقہ محسوس ہو جائے لیکن کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں جا رہی ہے، صرف سابقہ کھائے ہوئے کھانے کا ایک اثر ہے، اور یہ تو عموماً ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ہم جلدی جلدی کھانا کھا کے آ کے نماز میں شامل ہوتے تو بار بار وہ کھانے کا ایک ذائقہ اوپر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، تو اس سے نماز متاثر نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تمہارا لیے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق کچھ مسائل ہیں اور ان کو سمجھنا اور ان کا ادراک رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا